حق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران خاندان ابو طالب، ادا خانے ابو طالب میں 1410 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کے ذوق آئے بھائی نو سن بھائی آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے 1410 ہجری کا محرم اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ حسینیت کی فتح کا پرچم لہراتا ہوا افق انسانیت پر طلوع ہو چکا ہے، اور جب کوئی پرچم لہرائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ صاحب پرچم کو جیت ہوئی ہے، ہارا نہیں۔ جو ہے صلوات علیہ محمد یہ محرم اس اعتبار سے رخان ابو طالب میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک تو طویل دور آمریت کے بعد جمہوریت کے دور کا پہلا محرم ہے۔ کیوں بھائی محمد حسین ایسے ہی ہے؟ اور دوسرے آپ حضرات کے لیے پیغام فخر اس محرم میں یہ بھی ہے کہ گزشتہ برس تک آپ جب اس رضا خانے ابو طالب میں آتے رہے تو یہ یقینی کیفیت نہیں تھی کہ یہ ہمارا ہے بھی یا نہیں۔ ان سال ماشاءاللہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ رضا خانے ابو طالب ہے اور رہے گا۔ ماشاءاللہ باقر بلگامی صاحب اور اس انجمن کے صدر اور اراکین اور یہاں کے نوجوان اور قوم کی دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں آپ مقدمہ جیت گئے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب آئندہ برس جب آپ آئیں گے تو مولا نے اگر چاہا تو یہاں سرکار ابو طالب کا شایان شان عزا خانہ تعمیر ہوا ہوگا۔ خداوند عالم آپ حضرات کو توفیق دے، اس لیے کہ
ابو طالب کا اذا خانہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ہے. ویسے تو ہر اذا خانہ ابو طالب کا اذا خانہ ہے، لیکن سرکار ابو طالب سے منسوب اگر کوئی اذا خانہ براہ راست ہے تو وہ صرف یہ اذا خانہ ابو طالب ہے. اور ظاہر ہے عزیزان محترم کہ جو ابو طالب کو نہیں مانتے وہ اس کے اذا خانے کو کہاں مانیں گے. لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر دور میں ابو طالب کو بھی منواتے رہیں گے، اس کے اذا خانے کو بھی تسلیم کراتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ اپنا اپنا مینڈیٹ ہے، اپنی اپنی توفیق ہے اور اپنی اپنی قسمت ہے کہ خدا نے ہمیں ہماری تقدیر میں ابو طالب کا اذا خانہ رکھا، دنیا کے مقدر میں ابو سفیان کا بت خانہ رکھا. تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے. الحمدللہ کہ ہم اس اذا خانے کے جاروکش، ہم اس اذا خانے کے خادم ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اذا خانے کے خادم ہیں. عزیزان محترم، عشر محرم جب آتا ہے تو ہمارے لیے رزق حیات لے کر آتا ہے. بڑی توجہ، آج کی مجلس خالص تمہیدی ہوگی. میں زیادہ تفصیلی زحمت سماعت آپ حضرات کو نہیں دوں گا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں طویل علالت کے بعد اٹھا ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں 2 مجالس سے زیادہ پڑھوں. لیکن اس کے باوجود بھی 4 مجالس مسلسل مجھے یکے بعد دیگرے پڑھنا پڑ رہی ہیں. لیکن یہ سوچ کر پڑھ رہا ہوں کہ جن کا ذکر ہے وہ خود محافظ ہے، وہ خود مدد فرمائیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ حضرات کی توجہ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ یہاں آتے ہیں اور اس اذا خانے میں تشریف رکھتے ہیں اور اس اذا خانے میں اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جذبہ بذات خود اتنا محترم ہے کہ اس کی جزا سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ محرم کی جو 10 دن ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے رزق حیات فراہم کرتے ہیں. ان 10 دنوں میں ہم حسین کے صدقے میں ملت مسلمہ کو اتنا رزق علم تقسیم کرتے ہیں جو سال بھر ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی ملت کو نصیب نہیں ہوتا. توجہ ہے نا؟ اتنا رزق علم ہم فراہم کرتے ہیں کہ سال بھر اگر ہزاروں لائبریریز بھی چھان مارے اور ہزاروں دارالمطالعوں میں مطالعہ کریں تو بھی ملت مسلمہ کو اسلام، دین، شریعت، حق، باطل، ظالم، مظلوم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حق و باطل کی تمیز، ظالم اور مظلوم کا امتیاز، اچھائی اور برائی میں فرق، نور اور نار میں فرق نہیں معلوم ہو سکتا جتنا ان 10 دنوں میں ہم ملت مسلمہ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ حسین تو آج بھی ساری کائنات کو رزق امتیاز حق و باطل عطا کر رہا ہے. رزق امتیاز حق و باطل ایسا ہے کہ جس امتیاز کو اگر محسوس نہ کیا جائے اور اگر یہ امتیاز کسی کو میسر نہ ہو تو یاد رکھیے نہ کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کلمہ رسالت کا کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ کلمہ توحید کی بنیاد بھی اس ظالم اور مظلوم کے فرق ہی پر تو ہے. جب مسلمان بندہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پہلے وہ تمام باطل خداؤں کا انکار کرتا ہے، پھر ایک برحق خدا کا اقرار کرتا ہے. صلوات علی محمد علیہ. تمام باطل خداؤں کا پہلے انکار کرتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے. عبادت ہے تو صرف اللہ کی ہے. تو یعنی اسلام کے مزاج میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. اور الحمدللہ یہ شرف صرف ملت جعفریہ کو حاصل ہے کہ ہم پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں. توجہ ہے نا جانا محترم؟ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. اس عشر محرم میں ہمارا
جو موضوع گفتگو ہے وہ ہماری تاریخ ہے. ہم اس عنوان کے تحت تاریخ کے مختلف مرحلوں سے گزریں گے, تاریخ کے مختلف گوشوں سے گزریں گے انشاءاللہ اگر مولا کی مدد شامل حال رہی, اور اس میں یہ بتائیں گے کہ ہر ایک کو اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے. اگر تاریخ شاندار ہے تو فخر کرو, تاریخ اگر شاندار نہیں ہے تو شرمندہ ہو جاؤ. لیکن ہم علل اعلان اپنی تاریخ کو عنوان قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ جس نور سے بھری ہوئی ہے, بہت توجہ عزیزان محترم, ہماری تاریخ جس نور سے لبریز ہے, اس تاریخ نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی دنیا کے کسی انسان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کیا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اصل میں ساری غلط فہمیاں تاریخ بینی کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. لوگوں نے دو تاریخیں دیکھی ہیں, ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی, بڑی توجہ اس تمہید پر, ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی, ایک وہ تاریخ کہ جو بادشاہوں نے اپنے چشم و ابرو کے اشارے پر لکھوائی, ایک وہ تاریخ جس کا مورخ پہلے بادشاہ کے دربار میں بکا, پھر اس نے قلم اٹھایا, پھر اس نے اوراق لکھنے شروع کر دیے, اور علامہ ابن ابی الحدید معتزلی, پوری توجہ, یہ شارح نہج البلاغہ ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے محدث اور مورخ اور مفسر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واضح جملہ یہ لکھا ہے کہ تاریخ کی ابتدا اسلام میں اس زمانے سے ہوئی جس زمانے میں کہ اسلام میں اب ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا, یعنی جب سے اسلام میں بادشاہت نے قدم جمائے تبھی سے تاریخ لکھی گئی. تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں نے جتنی بھی تاریخیں لکھوائی ہوں گی اپنی مرضی کے مطابق لکھوائی ہوں گی, اپنی خواہش کے مطابق لکھوائی ہوں گی. وہ تاریخ حقائق کا مجموعہ تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ تاریخ بادشاہوں نے اپنے فضائل میں لکھوائی ہوگی, اپنے مناقب میں لکھوائی ہوگی, اپنے مرتبے بڑھائے ہوں گے, اپنے شان کو میں اضافہ کیا ہوگا, اپنے آبا و اجداد کی شان میں اضافہ کیا ہوگا. اور اسلام کے پہلے انڈیپینڈنٹ بادشاہ نے جب پہلی تاریخ لکھوائی, اس تاریخ کا نام علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں, اس تاریخ کا نام اخبار الماضیین رکھا گیا, گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں. یہ تاریخ لکھی گئی, شام کا بادشاہ حکم دیتا رہا اور مورخ تاریخ مرتب کرتے چلے گئے, اور اس حکم کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھی جاتی رہی کہ جتنے فضائل محمد و آل محمد کے ہیں وہ سب تاریخ سے نکال دیے جائیں, اور جتنے فضائل بادشاہ کے خاندان کے ہیں وہ سب تاریخ کا حصہ بنا دیے جائیں. نہ صرف تاریخ, بڑی توجہ دوستو, نہ صرف تاریخ لکھی گئی, اس انداز میں تاریخ بنائی گئی, تاریخ نویسی نہیں ہوئی بلکہ تاریخ سازی ہوئی. تاریخ لکھنا اور ہوتا ہے, تاریخ گھڑنا اور ہوتا ہے, تاریخ سازی اور ہوتی ہے. تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تقاضوں کے ساتھ لکھی جاتی, تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے جاتے. لیکن تاریخ لکھی نہیں گئی, تاریخ بنائی گئی, تاریخ سازی ہوئی. تاریخ بادشاہ کے چشم و ابرو, پوری توجہ, چشم و ابرو کے اشارے پر لکھی گئی. ایک طرف تاریخیں اور روایتیں لکھی گئیں, راوی خریدے گئے, روایتیں خریدی گئیں, حدیثیں خریدی گئیں, محدث خریدے گئے, مفتی خریدے گئے, مولوی خریدے گئے, خطیب خریدے گئے, ممبر خریدے گئے, اور پھر 70,000 ممبروں سے 70 برس تک ہر جمعے کے خطبوں میں علی پر سب و شتم ہوتا رہا, علی کی کردار کشی ہوتی رہی, علی کی فضیلت گھٹانے پر خطبے دیے جاتے رہے, تاریخیں لکھی جاتی رہی, مولوی بولتے رہے, مفتی فتوے دیتے رہے, ممبر پر چہکتے رہے, اس لیے کہ حکومت کی سربراہی حاصل تھی. عزیزان محترم, لیکن اسی لیے تو ہم اپنی تاریخ پر فخر کر کے اسے عنوان قرار دیتے ہیں کہ 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی کی کردار کشی کی جاتی رہی, علی کا کوئی نام لینے والا نہ رہے, کوئی علی کی فضیلت جاننے والا نہ رہے, کوئی علی کا مقام پہچاننے والا نہ رہے. لیکن اسی مسلمان کی تاریخ کی اندھی اور بہری گونگے اوراق نے خود یہ طے کیا آج 1410 ہجری کے محرم میں کہ بادشاہ مر گئے, بنی امیہ کے تخت الٹ گئے, تاج لوٹ گئے, بنی عباس اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گئے, تاریخ مٹ گئی, مورخ مٹ گئے, راوی مٹ گئے, روایتیں ختم ہو گئی, حدیثیں ختم ہو گئی, محدث مٹ گئے, قلم مٹ گئے, کرتاس مٹ گئے, تاریخیں ختم ہو گئی, تخت الٹ گئے, بیت المال ختم ہو گیا, پاور آف اسٹیٹ ختم ہو گئی, پاور آف ویلتھ ختم ہو گئی, پاور آف کمیونیکیشن ختم ہو گئی.
راوی ختم ہو گئے، افسر ختم ہو گئے، دربار ختم ہو گئے، مشیر ختم ہو گئے، وزیر ختم ہو گئے، بادشاہوں کی تلواریں ٹوٹ گئی، علی دشمنی کرنے والے سب کے سب اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر میرا علی اور اس کی اولاد کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی رہے گا۔ توجہ ہے برادر؟ مولا سلام، یہ تاریخ یا علی مدد کہنے والوں، توجہ ہے نا جانو؟ یہ ہے وہ منزل فکر کے جسے محسوس کرنا چاہیے کہ تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، علی باقی ہے، مورخ ختم ہو گئے، علی باقی ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ علی کہتے کسے ہیں؟ علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، علی صرف کعبے میں پیدا ہونے والے کا نام نہیں ہے، علی نام ہے اس اقتدار الہی کا جو تاریخ کا محتاج ہے، نہ مورخ کا محتاج ہے، نہ راوی کا محتاج ہے، نہ روایت کا محتاج ہے، بلکہ تاریخ کو بھی اگر کبھی مضمون کی بھیک مانگنا ہے تو اسے علی کے دروازے پر سر جھکانا پڑے گا، عنوان نہیں ملتے، مضمون کی بھی تاریخ کے اولاد کو مضمون نہیں ملتا اگر تاریخ کے اس موڑ سے کسی بھی رخ سے علی اور اولاد علی کو ہٹا دیا جائے، اولاد ابو طالب کو ہٹا دیا جائے۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخ اسی لیے قابل فخر کارناموں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ کو قتل نظر نہیں آئے گا، خون نظر نہیں آئے گا، خون خرابہ نظر نہیں آئے گا، وحشت نظر نہیں آئے گی، بربریت نظر نہیں آئے گی، توجہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار رسالت نظر آئے گا، انکار نبوت نظر نہیں آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائیں، آج کی مجلس اسی جملے کی حد تک ہوگی، اس لیے آپ غور فرمائیں گے اس پر تمہید میں۔ ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار نبوت نظر آئے گا، نبوت میں شک نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں احترام رسالت نظر آئے گا، توہین نبوت نظر نہیں آئے گی۔ ہماری تاریخ دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ کا فخر ہے، اس پر صرف ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، باب علم کی تاریخ ہے، شہر علم کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ ہے، صداقت کی تاریخ ہے، شجاعت کی تاریخ ہے، سیادت کی تاریخ ہے، نجابت کی تاریخ ہے۔ پھر میں عشرے میں ایک ایک لفظ پر بحث کروں گا جتنے میں یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ابھی تمہید سمجھ لیں آپ۔ ہماری تاریخ علم کی، شجاعت کی، صداقت کی، طہارت کی، سیادت کی، نجابت کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اکثریت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ تلواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ بغداد کی دیواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ کاٹ کھانے والی ملوکیت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عامروں اور یزیدوں کا قصیدہ پڑھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، حق کی تاریخ ہے۔ اگر توجہ ہے تو سارا مجمع سنیں، ایک جملے میں سمندر بند کر رہا ہوں، ہماری تاریخ مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے، مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ۔ ہماری تاریخ مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ ہلاک ہونے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہلاکت سے بچانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مشکلوں میں پڑنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مشکل کشائی کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مظلوم کے ہاتھ باندھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، قاتل کے ہاتھ کھولنے والوں کی تاریخ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر عزیزان محترم، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ درباروں میں پروان نہیں چڑھی، یہ تاریخ معصوم گھرانے سے امین سینوں کی طرف منتقل ہوئی۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ، معصوم گھرانے سے
یہ تاریخ عزیزان محترم معصوم گھرانے سے امین سینوں کی طرف منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے. اس تاریخ ہماری تاریخ میں ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں, ہم جن معصومین کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا. جہاں بھی گئے فخر کے ساتھ گئے. کوئی گوشہ تاریخ اسلام کا ایسا نہیں ہے جہاں محمد و اہل بیت محمد نے روشنی نہ ڈالی ہو. عزیزان محترم, اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے, لوگوں کی تاریخ دولت کی بیساکھی پر کھڑی ہوئی, ہماری تاریخ امامت کے سہارے یا علی کہہ کر کھڑی ہوئی. لوگوں کی تاریخ حکومت کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی, ہماری تاریخ علی کے سہارے کھڑی ہوئی. لوگوں کی تاریخ خزانوں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی, ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی. بہت توجہ, ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی. اور تاریخ تو ہم نے عنوان رکھ لیا, ہماری تاریخ وہی ہے جو قرآن کی تعریف ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اور میں یہاں سے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. تاریخ تو ہم نے نام رکھا ہے, ورنہ یہ نام رکھا نہیں جا سکتا نا کہ ہمارا قرآن, ورنہ میں کہتا کہ ہمارا قرآن. لیکن میں نے کہا کہ ہماری تاریخ قرآن سے ہٹ کر رہی ہے, ہماری تاریخ قرآن سے متصادم نہیں ہوتی. قرآن نے جو کچھ کہا وہ ہماری تاریخ بن گیا. توجہ ہے, قرآن جو کچھ کہتا رہا وہ ہماری تاریخ بنتا رہا. ہم اس تاریخ کو سینے سے لگاتے رہے جو قرآن کی تائید کرتی رہی, اس تاریخ کو مسترد کرتے رہے جو قرآن کو مسترد کرتی رہی. یہ ہمارا معیار رہا ہے, یہ ہمارا ماضی رہا ہے. اور ہم ان 1400 برسوں میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں یہ تفصیلات عرض کروں گا کہ کہاں کہاں سے ہماری تاریخ گزری, کس کس مرحلے سے یہ تاریخ گزر کر الحمدللہ آج یہ عزاخانے سجے ہوئے ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں عزاخانے آج ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں محمد و اہل بیت محمد کے ماننے والے اور پرستار موجود ہیں. آج کی اس ایک جملے پر میں اپنی پوری گفتگو مرکوز رکھوں گا جب تک بھی مجھ میں طاقت رہی بولنے کی, کہ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے. اس لیے کہ قرآن نے احترام رسالت کا حکم دیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن نے حکم دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا, حبیب ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر میرا اتباع کرو, میرا اتباع کرو. ہم نے پیغمبر کا اتباع کیا. ایک جملہ ہے ذرا سا علمی ہے, آپ اس میں گھبرائیے گا نہیں. اطاعت اور اتباع کا فرق ذرا سا واضح کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. دوستو, اطاعت کے معنی اور ہیں, اتباع کے معنی اور ہیں. اطاعت کا معنی ہے اوبے کرنا, فرما برداری کرنا. میں نے کچھ کہا, میرے کسی چھوٹے بھائی نے اس حکم کی تعمیل کی, یہ ہے اطاعت. لیکن اتباع کے معنی ہے فالو کرنا, پیروی کرنا. اور پیروی قول کی نہیں ہوتی, فعل کی ہوتی ہے. ایک عجیب سا جملہ ہے اور ایک عجیب سی بات کہوں گا. پیروی قول کی ہوتی ہے, ہم کہیں پانی پلا, آپ پانی پلا دیں, یہ قول کی پیروی ہوئی. میرے فعل کی پیروی کا نام اتباع ہوگا. تو اس سورہ مبارک آل عمران کی اس آیت میں خداوند عالم نے اتباع پیغمبر کا حکم بھی دیا اور دوسری آیت میں اطاعت پیغمبر کا بھی حکم دیا. یعنی جو پیغمبر کہے اسے بھی مانو, جو پیغمبر کرے وہ بھی کرو. بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی, پھر سمجھیں اسے. دو رخ دکھاؤں گا اتباع کے. جو پیغمبر ارشاد فرمائیں اسے تسلیم کرو, یہ ہے قول, یہ ہے اطاعت. جو پیغمبر کہیں اسے تسلیم کرتے جاؤ بلا چنو چرا. اتباع کیا ہے؟ اتباع پیغمبر یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر نے کیا, جو فعل بھی کیا, جو عمل بھی کیا, تمہیں بالکل وہی کرنا ہے. اس میں نہ اجتہاد کرنا ہے, نہ روایت لگانی ہے, نہ ہیر پھیر کرنا ہے, نہ اپنی عقل سے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے. جو پیغمبر نے کیا, جس طرح پیغمبر نے کیا. اسی لیے پیغمبر نے اس دنیا سے جانے سے پہلے قول بھی پیش کیا, فعل بھی پیش کیا. ورنہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کبھی پیغمبر نے قول کہا تو فعل نہیں دیا, فعل کہا تو قول نہیں کہا. لیکن حج آخر سے
واپسی پر میدان غدیر خم میں جب پیغمبر پہنچے ہیں تو 1,34,000 کے مجمع کو روک کر، صحابہ اکرام کو روک کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حبیب پہنچا دو، اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی پوری توجہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو دوستو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں ایک ہی وقت میں پیغمبر نے اطاعت کا بھی حکم دیا، اتباع کا بھی حکم دیا۔ پیغمبر نے قافلے کو روکا، قافلے میں سے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ اتباع کا سمجھا رہا ہوں۔ قافلے میں سے ابو طالب کے بیٹے علی کو اٹھایا، علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، بلند کر کے اپنی زبان سے کیا کہا؟ زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو پیغمبر کا قول کیا ہوا؟ پیغمبر کا قول کیا ہوا؟ جس کا یہ مولا، جس کا یہ مولا اس کا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، یہ ہے اطاعت پیغمبر۔ اب مسلمانوں پر واجب کیا کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ یعنی پیغمبر نے کہا کہ مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو اب اطاعت رسول یہ ہے۔ شاہ جی بھائی بلکہ صاحب محمد حسن بھائی یہ دیکھیں بڑی عجیب فکر ہے، پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو پیغمبر نے قول فرمایا نا، اطاعت قول کی ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر نے ابو طالب کے بیٹے کو مولا کہہ دیا تو اب قیامت تک ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علی کو مولا مانے، یہ اطاعت پیغمبر ہوگی۔ لیکن اتباع پیغمبر کا بھی تو حکم ہے۔ پیغمبر کا اتباع کیا ہے کہ جو پیغمبر نے کیا وہ تم بھی کرو۔ تو دوستو پیغمبر کے قول کی اطاعت تو یہ ہے کہ ہر دم مولا مولا کہتے رہو، اور پیغمبر کا اتباع یہ ہے کہ پیغمبر نے میدان غدیر خم میں صرف کہا نہیں بلکہ علی کو اٹھایا ہاتھوں پہ بلند کر کے۔ اب اتباع پیغمبر قیامت تک یہ ہے کہ جسے پیغمبر جھکا دے اسے تم جھکا دو، جسے پیغمبر اٹھا دے جسے بلند کر دے۔ بلند آواز سے پوری طاقت و توانائی سے باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین، وہ جو ہے نا بھئی قول کیا ہوا؟ قول یہ ہے کہ من کنت مولا، فعل یہ ہے کہ بلند کیا۔ اب اتباع پیغمبر کیا ہے کہ جسے پیغمبر بلند کرے اسے بلند کرو۔ پیغمبر کے بلند کو پست کرنا ظلم، پیغمبر کے پست کو بلند کرنا ظلم۔ کاش میں اس جملے کی تہ تک آپ کو پہنچا سکتا۔ فلسفے کی زبان یہی ہے، منبر کے آداب یہی ہے۔ پیغمبر نے علی کو بلند کیا، تو اتباع پیغمبر کیا ہے؟ اس وقت تک مسلمان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں میرے حبیب جب تک فاتبعونی تیرا اتباع نہ کرے، تیرا اتباع بھی کرنا ہے، تیری اطاعت بھی کرنا ہے۔ اچھا دنیا یہ کہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم رسول کو دیکھتے رہے، اتباع کرتے رہے، رسول نے نماز پڑھی جیسے انہوں نے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قیام کیا ہم نے بھی قیام کیا، اتباع ہے۔ انہوں نے قعود کیا ہم نے بھی قعود کیا، انہوں نے سجدہ کیا ہم نے بھی سجدہ کیا۔ توجہ ہے؟ انہوں نے ہجرت کی ہم نے بھی ہجرت کی، انہوں نے جنگ کی ہم نے بھی جنگ کی، وہ میدان میں گئے ہم بھی گئے، جیسے جیسے رسول کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے۔ تو کیا اتباع رسول کا حق پورا ہو گیا؟ تو رسول تو سوتے بھی تھے۔ بڑی ایک عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، میرا غور فرمائیں بھائی، اتباع تو رسول کا زندگی کے ہر شعبے میں کرنا ہے نا۔ جاگو رسول کی طرح، سو رسول کی طرح، اٹھو رسول کی طرح، بیٹھو رسول کی طرح، نماز پڑھو رسول کی طرح، روزہ رکھو رسول کی طرح، حج کرو رسول کی طرح، ارکان ادا کرو رسول کی طرح، زندگی گزارو، یہی ہے نا اتباع رسول۔ تو چلیے سارے اقدامات تو آپ کر لیں گے اتباع رسول، سونے میں اتباع رسول کیسے کریں گے؟ سونے میں آپ میرا اتباع نہیں کر سکتے، سونے میں خود اپنا اتباع نہیں کر سکتے۔ بات آ رہی ہے؟ دیکھیں کسی غور کریں بھئی، آپ سوئیں گے کیسے؟ آپ کو خود یہی نہیں پتا کہ میں کیسے سو رہا ہوں۔ سوتے ہوئے پتا ہوتا ہے کسی کو آنکھ کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے، ٹانگ کدھر ہے، سر کدھر ہے؟ جب نیند آ رہی ہے تو کیا پتا ہے؟ نہیں سو سکتا نا۔
اپنی طرح خود نہیں سو سکتا. میں قربان ہو جاؤں، میں ایک ایسی منزل پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں اتباع آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، انشاءاللہ مولانا طاقت دی تو دکھاؤں گا کہ اتباع کیا ہوتا ہے. حکم قرآن تو یہ ہے نا کہ کاملاً حکم ماننا ہے، رسول کا اتباع کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. تو رسول جاگتے کیسے ہیں، چلیے اتباع کر لیں گے. رسول مسکراتے کیسے ہیں، چلیے ان کا اتباع کر لیں گے. رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں، چلیے ان کا اتباع کر لیں گے. اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں، چلنا بھی اپنے بس میں، بیٹھنا بھی اپنے بس میں، اٹھنا بھی اپنے بس میں، بولنا بھی اپنے بس میں، لیکن سونا تو اپنے بس میں نہیں ہے. رسول سوتے کیسے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے کہ کوئی میرے سونے کی نقل نہیں اتار سکتا، میں کسی کے سونے کی نقل نہیں اتار سکتا. مگر قربان جاؤں میں تدبر رسالت کے اور بصیرت پیغمبر کے کہ جس نے ہجرت کی شب اس آیت کا مفہوم بتایا کہ کوئی اتباع رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے. جب جاتے جاتے کہا علی آج ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور دیکھو علی بن کر نہ سونا، ایسے سونا جیسے ہم سوتے ہیں. عجیب منظر. مولا آپ کو سلام. بھائی مل کر صلوات بھیج لیں محمد و آل محمد. ایسے سونا حکم کیا ہے؟ تمام تاریخیں متفق ہیں اور یہ اہم ترین جملہ ہے اور اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ تمام تاریخیں متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا، یہ ہے ہماری قابل فخر تاریخ، علی ہم جا رہے ہیں تم سو جاؤ. سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اطاعت مطلقہ رسول کی ہے. تو اب رسول کا حکم ہے کہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں. لیٹنے کے لیے تو کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، سارے لیٹنے کے بادشاہ تھے، ہے نا. لیٹنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ہے سونے کا کہ سو بستر پہ علی ہم جا رہے ہیں تم سو جاؤ. عجیب کریٹیکل سچویشن ہے بھائی. کافروں نے مشورہ کیا ہے آپس میں، 40 قبیلے تیار ہوئے ہیں، 40 تلواریں تیار ہوئی ہیں. ایک رسول ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد گھر کا گھیراؤ کیا ہے، اور اس کے بعد رات کو سوتے میں قتل کرنا ہے، بستر پر قتل کرنا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، تم ہجرت کر جاؤ، علی کو بستر پہ سلا جاؤ. مگر علی کو کہہ دیں کہ سو جائے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب علی سوئے کیسے اتنی تلواروں کے سائے میں؟ کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ کراچی میں 22 ڈکیتیاں پڑ جائیں تو رات کو لوگ جاگتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نا. اور چہ جائے کہ علی جو چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا ہے دشمنوں میں، قاتلوں میں برہنہ تلواریں، اکیلے تنہا. رسول رحمت بھی ہجرت کر کے چلا گیا، ساتھ بھی کوئی نہیں، پھر بھی اطمینان سے، اور سونا بھی ہے، کروٹ بھی نہ لینا علی، چادر کا پلو اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. دیکھیں بہت تدبر سے سنیں اس مسئلے. علی تمہیں سونا ہے، اور دیکھو سونا بھی ہے نبی بن کر. آپ اس جملے کی قدر نہیں کرتے. علی تمہیں سونا ہے نبی بن کر. آج تمہیں نبوت کا بھیس بدلنا ہے، جاگنے میں نہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. علی آج تمہیں بھیس بدلنا ہے کس کا؟ نبوت کا. آج تمہیں ہمارے بستر پر نبی بن کے لیٹنا نہیں ہے، سونا ہے. ہم جس طرح سوتے ہیں بالکل ایسے ہی سونا ہے. خبردار کسی کروٹ میں بھی فرق نہ آئے،
ورنہ ہجرت کا مقصد فوت ہو جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی. اب اس میں مجھے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ خود کافروں کا تمام راہ یہ بستر پر دیکھنا کہ علی نہیں نبی سو رہا ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا بیٹا آج علی تھا ہی نہیں، آج نبی بن کے ایسا سویا کہ روزمرہ کے دیکھنے والے نہیں پہچان سکے. تو جس کے سونے کے اتباع رسالت کی گواہی کافر دے، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. یہ ہے منزل جو سونے میں باقیہ یہ روزمرہ کی ہجرت سنی ہوئی ہے. میں جس نئے رخ سے پیش کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں. سونے میں کسی کی نقل نہیں اتاری جا سکتی، یا تو سویا نہیں جا سکتا. بھئی اگر میں یہ دیکھوں کہ بھائی محمد حسین دھنجی صاحب دائیں کروٹ میرے ساتھ کافی دن سوئے ہیں، میں نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا، یہ سو رہے ہیں دائیں کروٹ سوتے ہیں، دائیں کروٹ سوئیں گے، دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ ہوگا. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سوئیں گے، خراٹے کیسے لیں گے، ہے نا مجھے معلوم. تو میں جاگتے ہوئے تو ان کی نقل اتار سکتا ہوں، لیکن اگر خود ہی سو گیا تو مجھے خود ہی نہیں پتا میں کیسے سو رہا ہوں. اندازہ تو فرمائیے نا ادھر طرف. مجھے خود ہی یہ علم نہیں کہ میں کیسے سو رہا ہوں تو میں ان کی نقل کیسے اتاروں گا، کیسے پتا چلے گا. عزیزان محترم، علی بستر پر اگر نہیں سوتے تو حکم رسالت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ حکم سونے کا ہے. اگر جاگتے ہیں تو حکم رسالت کی خلاف ورزی. اگر سو جائیں تو کیا پتا علی کو کہ پیغمبر کی کروٹ کیسی تھی، انوٹ کیسی تھی، شکن کیسی تھی، سوتے کس طرح تھے، استراحت کیسے فرماتے تھے، تکیہ کیسا ہوتا تھا، چادر کیسی ہوتی تھی، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، اطمینان کی چادر، اطمینان کی چادر. سو بھی گئے علی. آج علی سو، بھائی توجہ، علی سوئے ہیں اور اس اطمینان سے سوئے ہیں کہ کافروں اگر تمام رات تم پہچان بھی جاؤ کہ میں علی ہوں یا نبی تو مجھے ابو طالب کا بیٹا نہ کہنا. ساری رات مغالطے میں رہے، جب تک چادر سے پلو نہیں ہٹایا، چہرے سے چادر نہیں ہٹائی، اس وقت تک کوئی پہچان نہیں سکا کہ یہ علی ہے یا نبی. اتنے پیغمبر ہجرت کر گئے، مقصد ہجرت پورا ہو گیا. تو دوستو ساری رات علی کا نبی بن کر بستر رسول پر سونا اس امر کی دلیل ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مسلمانوں کی ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ سراج منیر تھا. ہم رات کے اندھیرے میں جب ہماری سوئی گر جاتی تھی تو ہم جب حضور کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، حضور آ جاتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی میں ہم سوئی تلاش کیا کرتے تھے. تو حضور ہے روشن چراغ. تو اب جہاں حضور ہے وہاں روشنی ہے. حضور گھر میں تو روشنی گھر میں، حضور مسجد میں تو روشنی مسجد میں، حضور منبر پر تو روشنی منبر پر، حضور بستر پر تو روشنی بستر پر. تو حضور کے چہرے سے جو نور ساطع ہوتا تھا، جہاں حضور ہے وہاں روشنی ہے. یہ کافروں کا تمام رات علی کو نبی سمجھنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انا علی من نور واحد؟ ایک چراغ چلا گیا، روشنی میں فرق نہیں آیا. ہائے 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 ہائے، میں قربان ہو جاؤں. جیو سلامت رہو. دوستو ظاہر ہے کہ روشنی تو باقی رہی ہوگی نا. بستر کی روشنی میں نور میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا. اور روشنی میں بھی فرق ہوا کرتا ہے. یہ راڈ ہے، اس کی روشنی اور ہے. یہ بلب ہے، اس کی روشنی اور ہے. وہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کی روشنی اور ہے. ہر ایک کے وولٹیج میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر آپ روڈ دیکھ کر گئے ہیں اور وہاں کل یہاں ٹیوب لائٹ جلی ہوئی ہو، آپ دور سے کہہ دیں گے کہ روڈ چلا گیا ہے. توجہ تو کریں، روڈ چلا گیا ہے، ٹیوب لائٹ باقی ہے. آج ٹیوب لائٹ موجود ہے. تو اگر علی اور نبی کے نور میں جو نور چہرے رسالت سے بقول ام المومنین کے ساتے ہوتا تھا، اگر اس نور میں کوئی فرق ہوتا اتنا بھی جتنا بلب اور ٹیوب لائٹ میں ہوتا ہے،
تو قاتل پہچان جاتے، پیغمبر کا تعاقب کرتے، مقصد ہجرت فوت ہو جاتا. لیکن میں قربان جاؤں ابو طالب کا بیٹا آج لباس نبوت پہن کر سو رہا ہے. ساری رات کافر علی کو نبی سمجھتے رہے. کون علی کا مقابلہ کرے گا؟ کن مردوں کو علی کے مقابلے میں لاتے ہو؟ ارے کئی مردے بھی کھڑے ہوا کرتے ہیں. دیوانوں، علی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ شب ہجرت جو علی کو تھوڑا سا غلط سمجھے وہ نبی سمجھے، جو بالکل غلط سمجھے وہ خدا سمجھے. توجہ ہے، اندازہ عجیب منزل نہیں کس کا یہ ہے. جو ہے بھائی مولا آپ کو سلام. جو کچھ غلط سمجھے وہ نبی سمجھے، جو بالکل غلط سمجھے وہ خدا سمجھے، اور جو ہماری طرح علی کو صحیح سمجھے پھر ان کی منزلت کو کوئی اندازہ ہے؟ صلوات دے دیں آپ محمد علیہ. ہم صحیح سمجھے، ہم نے نہ علی کو خدا مانا نہ نبی مانا، ہم نے علی کو علی مانا. بھئی علی میں کوئی علی میں کی فضیلت میں کوئی کمی ہو تو کوئی اضافہ کرے نا. توجہ ہے نا اجازت محترم. علی کی اپنی مرضی ہے، سوئے تو نبی، جاگے تو خدا، جنگ کرے تو شاہ لافتہ، انگوٹھی زکات میں دے دے حالت نماز میں تو شاہ نما، مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو حالتا. جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دیتا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی، کل بتاؤں گا انشاءاللہ، جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دیتا ہو، اسے ہماری تاریخ میں علی کہتے ہیں. صلوات دیتے ہیں آپ محمد علیہ محمد. اتنی سی بات ہے. قرآن کی آیتوں کو اذن نزول، الحمدللہ کہ ہماری تاریخ یزیدیت کے حامیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عامریت کے حامیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ ظلم کے آگے سر جھکانے والوں کی تاریخ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری تاریخ مظلوم کی حمایت کرنے والوں کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلومیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے. مظلوموں کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے حسین کے، کسی کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہے سوائے کربلا کے. یاد رکھیں، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کسی مظلوم طبقے کے پاس دنیا میں there is no example، کوئی مثال ہی نہیں ہے جو بڑھ کر سہارا دے. ایک کربلا ہے جو ہر مظلوم کو سہارا دیتی ہے، ایک کربلا ہے جو لوگوں کو جرأت اظہار بھی دیتی ہے، جرأت اقرار بھی دیتی ہے، جرأت انکار بھی دیتی ہے. عزیزان محترم یاد رکھیں، کربلا نام ہے اس تاریخ کا، کربلا نام ہے اس تاریخ کا کہ جہاں بڑے بڑے پہنچے ہوئے ولیوں کو یہ کہنا پڑا کہ حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. ہماری تاریخ عقل کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا آغاز آج یکم محرم کو ہو رہا ہے. یہ عقل کی تاریخ ہے، حماقتوں کی تاریخ نہیں ہے کہ یوم شہادت بھی منا رہے ہیں اور خوشی کا پیغام بھی دے رہے ہیں. بھئی اگر کسی کی شہادت ہے، کسی کی وفات ہے تو غم مناؤ. یہ ہے پیمانہ عقل کی تاریخ، عقل کے تقاضے. عزیزان محترم الحمدللہ کہ ہم محرم کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی واقعہ نہیں ہے سال ہجری کا حسین کے واقعے سے بڑا. اس ہجرت کے تصور کو، ہجرت کے کیلنڈر کو جسے لیے پھرتے ہو، خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتا تو جب نبوت ہی نہ رہتی تو اس کی ہجرت کہاں سے رہ جاتی؟ ہجرت کہاں؟ صلوات میرے محمد علیہ محمد پر. ہجرت کہاں سے رہ جاتی؟ ہجری سال کہاں سے رہ جاتا؟ ہجری کیلنڈر کہاں سے رہ جاتا؟ اس ہجرت کو زندگی دی ہے فاطمہ کے لال نے. اس کیلنڈر میں خون بھرا ہے حسین نے اپنے جگر گوشوں کا. احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ جب ہجری کا سال نمودار ہو تو حسین کے دربار میں حاضری دیا کرو. حسین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم حسین کے محتاج ہو. اگر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا یزید کے شجرہ نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حسینی بنو، حسین کے دربار میں آؤ، حسین کے آستانے میں آؤ. حسین 10 دن حسین کے غم میں رو گے تو سال بھر غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہیں ملے گا. دوستو خوش نصیب ہیں وہ
जो इस साल हिजरी का आगाज, नोट करें मेरे लिखने वाले इस जुमले को, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस साल हिजरी का आगाज गम से करते हैं। ये आंसू फातिमा जहरा की अमानत है, ये आंसू खातून जन्नत की अमानत है। ये हमारी आंखें हमारी नहीं है, अमानत है फातिमा जहरा की। और इन आंखों में जो अश्क है ये हमारे नहीं है, ये अमानत है रसूल की उस बतूल बेटी की, जिसने बाप की कब्र पर आकर कहा, बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पर पड़ जाते तो सियाह रातों में तब्दील। सुब्बत अला मसाइबुन लौ अन्नहा, बाबा इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पर पड़ जाते तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। दोस्तों मैं आज एक जुमला पूछूं आगाज मजलिस में, पहली मुहर्रम है ना, एक जुमला पूछना चाहता हूं। देखिए सब्र और शुक्र की मंजिलें होती हैं। शाह जी, मेरा सब्र कुछ और है, आपका सब्र कुछ और है, आपका सब्र कुछ और है, एक मुत्तकी का सब्र कुछ और है, एक फकीह का सब्र कुछ और है, एक आलिम का सब्र कुछ और है ना? एक नमाजी और परहेजगार, एक आबिद शब्दादार का सब्र और है, एक वली का सब्र और है ना? सब्र के दर्जे हैं ना, जितना एक वली सब्र कर सकता है मैं नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के सब्र से ज्यादा सब्र है फातिमा जहरा का सब्र। उनसे ज्यादा तो साबरा कोई नहीं होगी, कायनात में कोई नहीं गुजरा होगा। उस जैसी साबरा बीबी अगर अपने बाप की कब्र पर आकर शिकवा कर दे अपने मसाइब का, तो फिर मसाइब की इंतहा समझो कि क्या गुजर गई होगी जो बीबी ने शिकवा किया। और ये सोच सोच के रोते रहो। किसी मामूली आदमी ने शिकवा नहीं किया, सब्र की परवरदिगार बीबी है ये। क्या जुमला मैंने मेरे जबान से निकला, ये सब्र की परवरदिगार है। कोई मामूली मुसीबत पर इसने शिकवा नहीं किया होगा, कोई बहुत ही बड़ी कयामत गुजर गई होगी जो तारीख ने हम तक नहीं पहुंचाई। आखिर अपने बाप के पास आकर कहती हैं, बाबा इतने मसाइब मुझ पे पड़ गए कि दिनों पर पड़ जाते तो सियाह रातों में। ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये सिद्दीक़े कायनात की जबान से निकला हुआ सच है, सिद्दीक़े कायनात की जबान से निकला हुआ सच है। दोस्तों अशरे मुहर्रम पुरसा दो फातिमा जहरा को उनके उजड़े हुए घर का। मदीना उजड़ रहा है, मदीना उजड़ रहा है, रोज़ा रसूल वीरान हो रहा है, कब्र बतूल वीरान हो रही है। कब्र बतूल तो आज भी वीरान है। अल्लाह तुम सबको जन्नतुल बकी ले जाए। हमें शरफ हासिल हुआ, मुझे भाई मोहम्मद हुसैन धनजी भी यहाँ बैठे हैं। हम जब वजीर आजम पाकिस्तान के साथ उम्रे पर गए, हमने वो उजड़ी हुई कब्र देखी है। अज़ादारों, उस कब्र को हम देखकर दोनों भाई रोने लगे थे और रोकर हमने ये कहा था कि आबाद है सारा मदीना, बर्बाद है बतूल की कब्र। अज़ादारों, कायनात की सारी वीरानी अगर देखना है ना तो वो जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र पर है। अज़ादारों, वहां जाके पूछना पड़ता है, अरे बतूल की कब्र कहाँ है? जिस जिस मकाम पर हम मदीने में गए हैं, हमें कदम कदम पर बतूल का घराना याद है। जिस जिस जगह गए, हाँ मेरी जान, हाँ मेरे भाई, मैं फिर पढ़ता हूँ, आबाद है सारा मदीना, बर्बाद है रसूल की बेटी की कब्र। वीरानी वीरानी ऐसी कि कोई पूछने वाला नहीं। अरे गुनाहगार कलमा पढ़ने वालों के सोने के महलों में हम ठहरे हैं जाकर, मगर अज़ादारों बतूल की कब्र पर इतना वीराना मालूम होता है बतूल आज भी गरीब है। खदीजतुल कुबरा की बेटी, जिसकी माँ की दौलत के सदके में लोगों के फाके टूटे। आमिर जान हाथ ना जोड़, सुनता जा, मौला तुझे सलामत रखे, कोई गम न दे। खदीजतुल, मैं फिर पढ़ा, कोई जल्दी नहीं, खदीजतुल कुबरा के आखिर इतनी बड़ी तादाद में सुनने आए हो, मौला तुम्हें सलामत रखे। खदीजतुल कुबरा की बेटी, जिसकी माँ की दौलत के सदके में अरबों के फाके टूटे हैं, उस बेटी की कब्र का हाल ये है अज़ादारों के पहचानी नहीं जाती। अंधेरा है, सन्नाटा है, तारीकी है, वीरानी है, मगर अज़ादारों आज उसी कब्र पर हुसैन आया है।
مجلس تو مکمل ہو گئی دوستو، مگر میں آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر دو جملے بڑھا رہا ہوں۔ سناٹا ہے، ویرانی ہے۔ آج سن 60 ہجری 28 رجب کو حسین اسی قبر پر آیا ہے۔ حسین ماں کی قبر پہ بہن کے ساتھ آیا۔ سن لیں گے آپ جملہ؟ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں مولا آپ کو ہمت دے سننے کی، مجھے پڑھنے کی طاقت۔ تو ایک جملہ سن لیجئے، اور جب زور زور سے رونا تو دعا مانگ لینا۔ میرا دعویٰ ہے بطول کا واسطہ دے کر روتی ہوئی آنکھوں سے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی میرے بھائی۔ بطول مسترد نہیں کرے گی، ابو طالب کے اذا خانے میں بیٹھے ہو۔ میرا جملہ سن لو، دونوں بہن بھائی بطول کی قبر پر سلام آخر کے لیے آئے۔ حسین نے ماں کی قبر کو آغوش میں لیا۔ میرا شعر سن لینا، آغوش میں لے کر حسین کہتے اماں حسین جا رہا ہے، اماں خدا حافظ، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے۔ کرو نا ماتم ازادارو، اب ہے ماتم کرنے۔ حسین نے آ کر ایک دعا کی ہے، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزادارو جملہ سنو گے، حسین کہتا ہے اماں حسین سلام آخر کے لیے آیا ہے، اماں حسین اب مدینے واپس نہیں آئے گا، اماں دعا کرنا نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اماں دعا کرنا کہ جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، اماں دعا کرنا جب اصغر کا تیر کھینچوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، اماں دعا کرنا جب عباس کے بازو اٹھاؤں میرے صبر میں کمی نہ آئے۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ، ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا سے آواز آئی، حسین 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 میرا عباس کہاں ہے؟ اب جس میں کلیجہ ہے وہ سن لے، یہ میرا آخری جملہ، مجھ میں طاقت نہیں، نہ سن سکو گے تم نہ میں پڑھ سکوں گا۔ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے ماں کی قبر چھوڑی، روزے سے باہر آ کر کہا عباس اماں بلا رہی ہے، اور میں قربان غازی عباس، اور میں قربان جسے فاطمہ بلا ہے، عباس تمہیں اماں بلا رہی ہے۔ عباس دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، قبر زہرا کو آ کر بوسہ دیا بڑے سکون سے۔ دو ماؤں کا تذکرہ کروں گا ان مسائل میں، آہستہ سے دو جملے ہیں جی۔ شکر کی منزل پر چونکہ مولا نے بڑی خیریت سے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے یہ چاروں مجلسیں پڑھی ہیں، اسی لیے سلام کی منزل پر مجھے ایک جملہ کہنا ہے، منزل تشکر پر کہہ رہا ہوں۔ حسین کے بھائی عباس نے قبر زہرا پہ رخسارہ رکھا، بوسہ دیا، قبر سے آواز آئی عباس عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے۔ بڑی سکون سے بھائی، اب ہے منزل دعا، دعا کا وقت اب آ رہا ہے قریب۔ عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تجھ سے فاطمہ صرف اتنا کہتی ہے کہ تیری زندگی میں میرے حسین پہ کوئی حرف نہ آئے۔ عباس میں اپنے حسین کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ عباس نے وعدہ کیا، قافلہ چلنے کے لیے تیار۔ آخری جملہ، دوسری ماں کا تذکرہ، یہ فاطمہ کا جملہ۔ اب ایک جملہ اور سن لو، قافلہ روانہ ہوا، ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے مڑ کر دیکھا، جناب ام البنین عصا کا سہارا لیے ہوئے، فاطمہ صغرا کو لیے ہوئے قافلے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ عباس نے آواز دی آقا قافلہ روکو، ماں ڈیوڑی سے باہر آ گئی، فاطمہ صغرا ڈیوڑی سے باہر آ گئی، قافلہ رکا۔ پتہ نہیں میں پڑھ سکوں گا یہ جملہ، میں سلام کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے سلام بھیجنا ہے اپنی شہزادی پر۔ قافلہ رکا، حسین گھوڑے سے اترے، جناب ام البنین کے قریب آئے۔ جناب ام البنین اپنی ضعیفی کے عالم میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہیں بیٹا تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا امام ہے، وہ میں قربان غازی تیری ماں کے۔ ام البنین تجھ پہ ہمارا سلام۔ عباس کی عباس جزاک اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہو، کیا تاریخی مجلس ہو رہی ہے۔ عباس کی ماں تجھ پہ ہمارا سلام، حسین تو میرا امام ہے۔ نہیں اماں آپ میری ماں ہے، حسین کہتے امام ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی۔
माँ हुसैन कहते हैं माँ आप मेरी माँ हैं। हुसैन एक अर्ज लेकर आ रही हूँ, तू तो जा रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए अब्बास दे दे। अगर समझ गए तो आंसू न रोको, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा आज से पहले मसाहिब में ये जुमला, पहली मुहर्रम को पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ सलाम के लिए। दोस्तों अभी मौला ने मिंबर पे अता किया है तो पढ़ रहा हूँ। दोस्तों हुसैन कहते हैं अम्मा क्या मतलब? कहा थोड़ी देर के लिए मुझे अब्बास दे दे, मैं इससे एक बात करके अभी वापस भेज देती हूँ। हुसैन ने इजाजत दी, अब्बास माँ के साथ जाओ। अब्बास ने इमाम से इजाजत ली, माँ के साथ आए। आगे आगे माँ, पीछे पीछे अब्बास। चलती चलती रोज़े रसूल के करीब आई, रोज़े रसूल के अंदर दाखिल हुई, कब्र नबी पर बैठ गई। कहा अब्बास बैठ जा। अब्बास भी बैठ गया, उम्मुल बनीन भी बैठ गई। उम्मुल बनीन कहती है अब्बास जी अम्मा, अब्बास जी अम्मा। अब्बास ये क्या है? सुन लोगे, कर लोगे बर्दाश्त? मैं भी चाहे मर जाऊं ये जुमला कहते कहते, लेकिन जरूर ये जुमला कहूंगा तुम्हारे आंसुओं के नद। दुआ मांग लेना जो दुआ तुम्हें करना है, वादा करता हूं पूरा करेंगे मौला। अब्बास ये क्या है? अब्बास कहते हैं ये रसूल अल्लाह की कब्र है। कहा अपना दाना हाथ कब्र रसूल पे रख। अब्बास ने दाना हाथ कब्र रसूल पे रखा। उम्मुल बनीन ने अब्बास का बायां हाथ उठाया, अपने सर पर रखा। बेटा ये क्या है? माँ ये मेरी माँ का सर है, ये मेरी माँ का सर है। अब्बास ये कब्र रसूल है, ये मेरा सर है। इन दोनों की कसम खाकर मुझसे वादा कर कि जब तक तेरे दोनों हाथ बाकी है, ज़ैनब का पर्दा, ज़ैनब की चादर, ज़ैनब का पर्दा, ज़ैनब